بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہماری تاریخ کا صلاح الدین ایوبی جو اسلامی تاریخ کا ایک حسین باب، بلکہ اسے پوری کتاب ہی کہا جائے، اس نے کس طرح تاریخ کا دھارا بدلا۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو مسجد اقصیٰ موجودہ فلسطین عیسائیوں کی قید میں تھی، اور وہاں مسلمانوں کو اتنا خون بہایا گیا تھا کہ عیسائیوں کے صلیبیوں کے جو گھوڑے تھے وہ گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان سے بدلہ لینا اور اسے آزادی دلانا اس نے بچپن سے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس کی زندگی کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں تک واقعات پہنچے کہ اس وقت کے خلیفہ کے محل سے اس کی ایک داشتہ ارارہ کو ایک سوڈانی قبیلے نے اغوا کر لیا۔ وہ سوڈانی قبیلہ دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا، ایک دیوتا کا بت بنایا ہوا تھا جو انسانی شکل ہی تھی، اور اس کا جو بت تھا وہ تقریباً 10 فٹ اونچا تھا۔ اس کے سامنے ایک چبوترا تھا جہاں پر وہ لائی ہوئی لڑکی کو 4 دن کے میلے کے آخری رات جب پورا چاند ہوتا تھا تو اس لڑکی کو قربان کرتے تھے، اور ایسا ہر 9 سال بعد ہوتا تھا۔ تو اس دفعہ بدقسمتی سے خلیفہ کے محل کی عورت کو اغوا کر لیا گیا، ارارہ کو، اور وہاں قربانی دینی تھی۔ سلطان ایوبی کو جب پتہ لگا تو اس نے کہا ایک مسلمان عورت کی عزت اور حرمت کے سامنے سب کچھ نیچے ہے، میں اس کو ہر صورت بچاؤں گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں اور چھاپہ ماروں کو بھیجا ہوا تھا کہ تم لوگوں نے وہاں اس لڑکی کو چھڑوانا ہے۔ آگے یوں ہوتا ہے، میلے کی آخری رات تھی، پورا چاند ابھرتا آ رہا تھا۔ صحرا میں جو میلہ لگا تھا انسانوں کے ہجوم کا کوئی شمار نہیں تھا۔ کہیں نیم برہنہ لڑکیاں رقص کر رہی تھی، کہیں گانے والیوں نے مجمع لگائے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ بھیڑ ایک چبوترے پر تھی جہاں لڑکیاں بک رہی تھیں۔ ایک لڑکی کو چبوترے پہ لایا جاتا، گاہک ہر طرف سے دیکھتے، اس کا منہ کھول کے دانت دیکھتے، بالوں کو دیکھتے، جسم کی سختی نرمی، پھر بولی شروع ہو جاتی۔ وہاں جوا بھی ہو رہا تھا، شراب بھی تھی، قانون تو تھا نہیں، پوری آزادی تھی۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگ خیمے میلے کے ارد گرد تھے، تماشائی مذہب اور اخلاق کی پابندی سے آزاد تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا ان سے تھوڑی دور جو پہاڑیاں، ان میں خوبصورت لڑکی ارارہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہاں ایک انسان دیوتا نما بنا ہوا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے ان پہاڑوں میں گھرا علاقہ دیوتاؤں کا ملک ہے، جہاں جن اور بھوت پہرا دیتے ہیں، اور وہاں کوئی انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا ان کے درمیان اللہ کے 500 سپاہی گھوم رہے ہیں، اور 12 انسان دیوتاؤں کی ملکیت میں ملک میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 چھاپہ ماروں کو بتایا گیا پہاڑوں کے اندرونی علاقوں میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے، لیکن وہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہاں پیرے کا خطرہ تھا۔ انہیں بہت مشکل راستے سے اندر جانا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا پہاڑوں کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا، مگر وہاں انسان موجود تھے، جس کا مطلب یہ تھا اس حبشی نے علی بن سفیان کو غلط بتایا تھا۔ اس علاقے کے گرد کوئی پہرا نہیں ہوتا۔ پہاڑوں کا یہ حصہ 1 میل بھی لمبا نہیں تھا اور اسی قدر ہی چوڑا تھا، اور وہ چونکہ تربیت یافتہ چھاپہ مار تھے، اس لیے بکھر کر اور احتیاط سے آگے گئے تھے۔ ایک چھاپہ مار کو اتفاق سے ایک درخت کے قریب ایک سایہ سا نظر آیا۔ چھاپہ مار گیا، اس کو جھپٹ کر اپنے قابو میں کیا اور اس سے پوچھا یہاں تم کون ہو؟ وہ حبشی تھا۔ چھاپہ مار عربی بول رہا تھا، وہ حبشی عربی نہیں سمجھتا تھا۔ اتنے میں ایک اور چھاپہ مار آ گیا، اس نے بھی خنجر حبشی کے سینے پہ رکھا۔ اس نے اشارے سے بتایا تو ان کو سمجھ آئی شاید یہاں پہرا موجود ہے۔ چھاپہ مار اور زیادہ محتاط ہو کے آگے بڑھے۔ اچانک جنگل آ گیا، آگے پہاڑی تھی، چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا، لیکن درختوں اور پہاڑیوں کو اندھیرا تھا۔ پہاڑی پر ذرا دور آہستہ آہستہ چاند اوپر نکل آیا۔ اندر کے علاقے میں جہاں لڑکی کو پنڈت کے حوالے کیا گیا تھا کوئی اور ہی کام ہو رہا تھا۔ پتھر کے چہرے والا بت بنا ہوا تھا، اس کے سامنے چبوترے پہ قالین بچھا ہوا تھا، اس پر ایک بڑی تلوار موجود تھی، ایک بڑا برتن تھا، قالین پر پھول پڑے ہوئے تھے، اس کے گرد آگ جل رہی تھی۔ چبوترے کے چاروں طرف دیے جلا کے چراغاں کیا گیا تھا۔
وہاں 4 لڑکیاں گھوم پھر رہی تھیں، ان کے لباس 2 چوڑے پتے تھے بس، اور باقی جسم ان کا ننگا تھا۔ 4 حبشی تھے، انہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک سفید چادریں لپیٹ رکھی تھیں۔ ارارا طے خانے میں پنڈت کے ساتھ تھی۔ پنڈت اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور وہ اسے کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم انگوک کے باپ ہو، میرے بیٹے مصر اور سوڈان کے بادشاہ بنیں گے، میرا خون انہیں پلا دو، میرے سنہری بال ان کے گھروں میں رکھ دو، تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے، میرے قریب آؤ۔ پنڈت اس کے جسم پہ تیل کی طرح کوئی چیز مل رہا تھا۔ انگوک اس قبیلے کا نام تھا جس قبیلے کے اندر یہ سب رسومات ہو رہی تھیں۔ ایک عربی لڑکی کو نشے کے اندر قبیلے کی ماں بنی ہوئی تھی اور پنڈت کی بیوی بنی ہوئی تھی اور قربان ہونے کے لیے تیار تھی۔ 12 چھاپہ مار رات کو رینگتے ہوئے پہاڑوں پر چڑھتے اترتے ٹھوکریں کھاتے آگے آ رہے تھے۔ اکثر جگہوں پہ خاردار جھاڑیاں تھیں، چاند سر پر آ گیا تھا، انہیں درختوں میں سے روشنی کرنیں دکھائی دینے لگیں۔ کرنوں میں ایک حبشی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک برچھی تھی اور دوسرے میں ایک لمبوتری ڈھال تھی، وہ بھی دیوتاؤں کا ملک کا پہرے دار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا، وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں پر اس پر پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، آمنا سامنے کا مقابلہ مناسب نہیں تھا۔ ایک چھاپہ مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا، دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا جس نے گر کر ایک آواز پیدا کی۔ حبشی فوراً اس طرف آیا، جو ہی وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے چھاپہ مار کے سامنے آیا، اس نے اس کی گردن اس کے شکنجے میں لی اور خنجر سے اس کو مار دیا۔ ارارا قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پنڈت نے آخری بار اسے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ لے کر تھام کر سیڑھیوں پر چل پڑا۔ باہر کے 4 حبشی مردوں اور لڑکیوں کو پتھر کے چہرے کے سامنے جو بت بنا تھا روشنی نظر آئی تو منہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پنڈت نے اپنی زبان میں ایک اعلان کیا اور منہ سے اتر آیا۔ ارارا اس کے ساتھ تھی، اسے وہ قالین پر لے گیا، مرد اور لڑکیاں اس کے ارد گرد کھڑی تھی۔ ارارا نے عربی زبان میں کہا، میں انگوک کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اپنی گردن کٹوا رہی ہوں، میں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں، میرا سر انگوک کے دیوتا کے قدموں میں رکھ دو، دیوتا اس پر مصر و سوڈان کا تاج رکھ دیں گے۔ 4 آدمی اور لڑکیاں ایک بار پھر سجدے میں گر گئے۔ پنڈت نے ارارا کو قالین پر بٹھا دیا اور اس کا سر آگے کر دیا اور وہ تلوار اٹھائی جس کا حصہ پورے ہاتھ جتنا چوڑا تھا۔ ایک چھاپہ مار جو سب سے آگے تھا رک گیا، اس نے سرگوشی کر کے پیچھے والے کو روک دیا۔ پہاڑی کی بلندی سے انہیں چبوترا اور پتھر کا سر نظر آیا۔ چبوترے پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا سر جھکا ہوا تھا، لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لڑکی بالکل برہنہ تھی، اس کے جسم پر کچھ نہیں تھا اور جسم کا رنگ بتاتا تھا حبشی چھاپہ مار لڑکی کو کہیں دور سر لے کے آیا، وہاں سے تیر لگانے کی صورت میں تیر نہ لگنے کا خطرہ تھا۔ اگر وہ جس پہاڑی پر تھی اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی بلکہ سیدھی دیوار تھی جس سے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے لڑکی کی قربانی کی جا رہی اور اسے بچانے کے لیے اتنا تھوڑا وقت ہے کہ وہ اڑ کر نہ پہنچے تو اسے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے نیچے دیکھا، چوٹی کی طرف دیکھا، چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگر مچھ بھی رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈیلوان تھی، وہ بھی تقریباً دیوار کی طرح تھی، وہاں جھاڑیوں اور درخت تھے، انہیں پکڑ پکڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر ڈیلوان سے اترنے لگے۔ ان میں سے آخری جاں باز نے اتفاقاً سامنے دیکھا تو چاندنی میں سامنے کی چوٹی پہ اسے ایک حبشی کھڑا نظر آیا، اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے میں جو برچھی تھی جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تیار کی ہوئی تھی۔ چھاپہ ماروں پر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی، حبشی ابھی شک میں تھا۔ آخری چھاپہ مار نے کمان میں تیر ڈالا، رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی، تیر حبشی کی گردن میں لگا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ چھاپہ مار ڈھلوان سے اترتے گئے، گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ پنڈت نے تلوار کی دھار ارارا کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور دھیمی آواز میں کوئی گانا گانا شروع کر دیا۔ وہ ایک گونج تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پہاڑوں میں گھری ہوئی اس تنگ وادی میں ایک ایسا جادو طاری ہوا تھا جو باہر کسی بھی انسان کو یقین دلا سکتا تھا یہ انسانوں کی نہیں دیوتاؤں کی زمین ہے۔ پنڈت تلوار کو اوپر لے گیا، اب تو ایک سانس کی دیر تھی اور لڑکی قربان ہو جاتی۔ کیا وہ لڑکی زندہ بچ گئی یا ایوبی کی ساری محنت، ساری کوشش ضائع ہو گئی؟ اس کے بارے میں آپ کو اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔